بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشادی مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مجھ پر روزانہ 50 بار ہی درود پاک پڑھے، کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، قیامت کے دن حضور علیہ السلام اس بندے سے مصافحہ فرمائیں گے۔ وہ بندہ میدان محشر میں جہاں بھی ہوگا، حالانکہ اس دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، ہر کوئی ماں باپ تک ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہوں گے، لیکن حضور علیہ السلام اپنے اس امتی سے، اپنے اس غلام سے مصافحہ فرمائیں گے جو سرکار علیہ السلام پر روزانہ کم از کم 50 بار ہی درود پاک پڑھتا ہے۔ تو ہمیں ضرور یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ اصل و برکت ایک دفعہ درود شکر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشادی مبارک فرمایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ اللہ کریم نے ارشادی مبارک فرمایا ہے، ہم نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو بغیر روک ٹوک کے، جہاں تمہارا جی چاہے کھاؤ پیو، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حال سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو جنت سے لغزش دی، پس انہیں وہاں سے نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے فرمایا تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بنو گے اور تمہارے لیے ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھکانہ ہے، زندگی گزارنے کا سامان ہے زمین میں۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کا ساتھ دیا کہ ان کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جنت میں رہتے تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ شیطان جو تھا یہ کافروں میں ہو چکا تھا، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں میں ہو گیا۔ تو جس وقت یہ کافر ہو گیا تو کافر پھر یہ جنت میں تو جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ مسلمان ہی جنت میں جائیں گے، تو شیطان تو ہو گیا تھا کافر، یہ جنت میں جا نہیں سکتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اب یہ شیطان اس چکر میں تھا، اس ہلے بہانے اس طرح کے کر رہا تھا کہ کسی نہ طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو میں کم کروں، ان کے مرتبے کو گراؤں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ان کا شان ہے، مقام ہے، وہ میں اس کو ختم کروں اور ان کو جنت سے نکلوا دو۔ یہ اس کوشش میں تھا، لیکن جنت میں جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ جنت میں کافر تو جا نہیں سکیں گے، مسلمان ہی جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ جنت میں تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے سارے جانوروں سے، جو اللہ تعالیٰ نے جانور پیدا فرمائے، سارے جانوروں سے مختلف طریقے سے اپنی ایک عرض کی کہ مجھے جنت میں لے جاؤ، کسی طریقے سے جنت میں مجھے لے جاؤ۔ اس شیطان نے کہا، کسی نے ہمیں نہ بری، ہر ایک نے انکار کر دیا، لیکن سانپ نے یہ کہا کہ میں تمہیں جنت میں لے جاتا ہوں۔ سانپ نے حامی بھالی کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، کیونکہ اس کا اس وقت ہی داغ چل سکتا تھا جب یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جاتا، تو وہ جنت میں تھے۔ تو جنت میں حالانکہ جنت کے دروازے پر پہرے دار موجود تھے، کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ یہ تو شیطان تھا، یہ ویسے کافر ہو چکا تھا، تو یہ اس کے لیے بھی پہرا تھا، جنت میں کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ جس وقت فرشتے پہرے دار ہیں، سانپ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی تھی، اور بھی جو جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے تھے وہ جنت میں جا بھی سکتے تھے، آ بھی سکتے تھے، دروازے سے فرشتے ان کو نہیں روکتے تھے۔ سانپ جو ہے فرماتے ہیں مفسرین کرام، یہ اس وقت بڑا خوبصورت تھا۔
سانپ کے 4 پاؤں بھی تھے، پہلے پاؤں پر یہ چلتا تھا، اس کے پاؤں تھے، بڑا خوبصورت تھا اور اونٹ کی طرح اس کی چال ہوتی تھی، بڑا اچھا طریقے سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی تھی۔ جس وقت اس نے حامی بھری کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، سانپ نے کہا ابلیس کو، سانپ نے اپنا منہ کھولا، شیطان اس کے منہ میں داخل ہو گیا، اس نے اپنے منہ میں منہ بند کر کے چھپا کے جنت کے دروازے سے گزر گیا۔ تو فرشتوں نے تو سمجھا یہ سانپ ہے، توجہ فرشتوں نے بھی نہ کی، تو وہ اندر چلا گیا۔ جب اندر چلا گیا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ یہ جنت میں موجود تھے۔ اس نے پہلے جا کے بات کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں پہلے جا کے حضرت آدم علیہ السلام سے سانپ کے منہ کے اندر بیٹھ کے بات کی کہ آدم علیہ السلام جس درخت سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے نا اس کا پھل ضرور کھانا، تمہارے لیے فائدہ مند ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہ کی، پھر وہ سانپ کے منہ سے نکل کے انسانی صورت میں آیا اور بزرگ بن کے بڑا خوبصورت، اور جس طرح کے بزرگ ہوتے ہیں جن کے حلیے کو دیکھ کر انسان کو پر ایک اثر پیدا ہوتا ہے، اس طرح حلیہ بنا کے اس نے جا کر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام دونوں کو ایک بات بتائی کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم جو ہے یہ پھل ضرور کھا لینا۔ فرشتوں نے کھایا ہوا ہے تو فرشتے آج تک نام مرتے ہیں، ان کو بہت عزت ملی ہوئی ہے، تم بھی کھا لینا۔ تو اس نے قسم کھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم نہیں کھائیں گے اس سے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کر دیا، لیکن حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے جس وقت انہوں نے فرمائش کی تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے وہ پھل کھا لیا۔ حضرت حوا نے پھل کھا لیا، جب اس کو کھا لیا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ آپ بھی کھا لو، میں نے تو کھایا مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا، میں نے تو پھل کھا لیا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا، آپ بھی کھا لو۔ تو عورت اپنے بندے کو قید کر لیتی ہے، عورت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ عورت بندے کو قید کر ہی لیتی ہے۔ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے جس وقت اپنی یہ بات کی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں نے تو کھایا ہے، دیکھو میں تمہارے پاس بیٹھی ہوں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ جب پھل کھا لیا تھوڑی دیر کے بعد اس کا اثر ہونا شروع ایسا ہوا کہ جس لباس میں وہ مبعوث تھے، لباس ان کا پہنا ہوا تھا، وہ دانا کھانے کی وجہ سے لباس ان کا اتر گیا۔ لباس ان کا وہ لباس کون سا تھا؟ وہ لباس ایسا تھا کہ اس دانا کھانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا جسم نہیں دیکھا تھا، اپنے شرم گاہوں کو نہیں دیکھا ہوا تھا، سب چھپا ہوا محفوظ تھا۔ لباس کیا تھا؟ وہ ہمارے جو ناخن ہیں، ناخن جس طرح ہے اس طرح ناخنوں کے اوپر سارا جسم چھپا ہوا تھا، سارے جسم پر ناخن ہی ناخن تھے، یعنی کہ بہت خوبصورت اور بہت ہی جس طرح ناخن ہمارے خوبصورت ہیں اس طرح یعنی سارا لباس ناخنوں کا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت یہ لباس اتارا تو صرف وہ لباس ناخنوں پر رہ گیا، باقی سارا جسم ننگا ہو گیا۔ تو جب انہوں نے اپنا جسم دیکھا تو اب شرم کے مارے وہ دوڑے کہ کہیں اپنے آپ کو چھپائیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام جس وقت شرمندہ ہو کے جا رہے تھے نا تو ان کا قد 60 گز تھا، 60 گز ان کا قد تھا۔ جنت کے درخت بھی بڑے بڑے تھے، ان کے بال بھی، سر کے بال جو ہے یہ بھی بڑے بڑے تھے۔ تو یہ چھپنے کے لیے جا رہے تھے، ایک درخت نے ان کے بالوں کو پکڑ لیا، ایک درخت نے ان کے بالوں کو پکڑ لیا۔ جس وقت سے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا میرے بالوں کو چھوڑو بھائی، کیونکہ درخت بھی باتیں کرتے تھے جنت میں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جس وقت یہ فرمایا کہ میرے بالوں کو چھوڑو، درخت نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، مجھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، پکڑو ان کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ آدم علیہ السلام مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ تو عرض کی مولا کریم میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں تو شرم کھا رہا ہوں، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے کہ میں نے جس دانے سے آپ نے منع کیا تھا وہ کھا لیا ہے، تو اس لیے میں اب جو ہے بے لباس ہو چکا ہوں تو مجھے بڑی شرم آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا،
کہ تم نے یہ دانہ نہیں کھانا، لیکن تم نے میری حکم کی پرواہ نہیں کی ہے، ہمارا جو حکم ماننے میں کوتاہی کرتے ہیں، ہم ایسوں کو اپنا پڑوسی نہیں رکھتے ہیں، اس لیے جنت میں آپ نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، آپ جنت سے چلے جاؤ۔ جنت سے جانے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس سے اللہ رب العالمین نے نکالا جنت سے، اور فرمایا تم جنت سے چلے جاؤ، سب لوگ سب چلے جاؤ۔ سب سے یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں سب جو جنت سے نکالے گئے وہ کون سے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام بھی نکالے گئے، حضرت حوا سلام اللہ علیہ بھی نکالے گئی، سانپ بھی نکالا گیا، ابلیس تو پہلے ہی نکالا ہوا تھا، وہاں آسمانوں پر جاتا تھا، جنت میں یہ دال گا کے چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی وہاں آسمانوں سے نیچے پھینک دیا۔ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کو بھی سزا ملی، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی سزا ملی، سانپ کو بھی سزا ملی، ابلیس کو بھی سزا ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو یہ سزا ملی کہ جسم سے لباس اتر گیا، اور جنت سے نکالنے کے وقت اللہ رب العالمین نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام کو، کیا جبرائیل ان کو جنت سے نکال دو، ذرا احترام بھی باقی رکھنا ہے، یہ میرے نبی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے انہوں نے جنت سے باہر نکال دیا۔ تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ یہ بھی ان کے ساتھ پھر واپس جنت سے باہر نکالی گئی۔ جو سانپ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دی کہ اس کے پاؤں غائب کر دیے، اس کے پاؤں اللہ تعالیٰ نے چھین لیے، اس کا سب پہلے والا جسم جو تھا بڑا خوبصورت تھا وہ اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، اور فرمایا کہ اب زمین پر رینگتے پھرو، زمین پر چلو اور رینگتے پھرو، تمہارا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ تو یہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں کہ انسان شیطان کا دشمن ہے، شیطان انسان کا دشمن ہے، اور انسان سانپ کا دشمن ہے، سانپ انسان کا دشمن ہے، یہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور انسان کا بھی دشمن ہے کہ انسان بھی ایک دوسرے کو قتل و غارت کرتے ہیں، جو اس سزا کے بعد یہ سارے اثر ظاہر ہونے شروع ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا بعضکم لبعض عدو، کہ تم بعد ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اس لیے جہاں ہم سانپ کو دیکھ کے مار دیتے ہیں، تو اس لیے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ سانپ کو جہاں دیکھو مار دو، کیونکہ یہ انسان کو ذلیل کرنے والا یہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس وقت ان کو جنت سے نکالا گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے فرمایا جنت میں تم رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام کیسے تھے؟ حضرت حوا کو پھر یہ سزا ملی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مہینے کی جو ماہواری ہے وہاں شروع ہو گئی، اور فرمایا کہ تم جب بھی تمہیں حمل ہوگا تکلیف کے ساتھ ہوگا، اور تم اپنے حمل میں تکلیف سے رہو گی، بچہ جنو گی تکلیف کے ساتھ۔ یہ تکلیف ان کو وہاں سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے عطا کی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا بھائی تمہیں کس نے اکسایا ہے دانا کھانے کے لیے؟ عورت کا دماغ تو علیحدہ ہوتا ہے، لیکن تم تو سمجھدار تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ عرض کی مولا کریم مجھے حضرت حوا نے یہ پھسلایا ہے، مجھے اس نے تیار کیا تھا، کھا لو، میں نے تو کھا لیا، کچھ نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو سزا اس لیے زیادہ دی کہ تم نے اس کو اکسایا، یہ جب انکار کر رہے تھے دانا کھانے سے تو تم نے ان کو اکسایا ہے، تو اس لیے حوا کو زیادہ سزا دی ہے کہ ہر مہینے یہ تکلیف ہے، ہر مہینے کی ماہواری کی، اور اس کے علاوہ جب بچہ جانے کی تکلیف کے ساتھ پیٹ میں رکھتی ہے، جب بچہ جانتی ہے پھر بھی تکلیف کے ساتھ، تو یہ تکلیف تو سزا کی ہے، وہ سزا ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ سزا دی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو حکم فرمایا کہ جس وقت یہ دنیا میں آئے ایک مہینہ گزرا تو ان کو جب ماہواری آئی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی مولا کریم اب میں کیا کروں، یہ میں تو ناپاک ہو گئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سزا ہے، تمہارے لیے بھی ہے، تمہاری بچیوں کے لیے بھی ہے، قیامت تک سب کے لیے سزا ہے۔ تو آج کی عورتوں کو بھی یہ سزا وہی مل رہی ہے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر سزا ہے،
اللہ کریم کی ناراضگی کے اندر عذاب ہے، انسان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرما بردار بن کے رہتا ہے جنت میں رہتا ہے۔ جب انکار کیا، جب تھوڑی سی غلطی کی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا تو پھر سزائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب تم نیک و پرہیزگار تھے، جنت میں تھے، تو ایک بات تو اللہ رب العالمین کے وہ نبی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو جو مقام دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین میں ٹھہرو جا کر، زمین میں تمہاری زندگی گزارنے کا سامان ہے۔ زمین میں جب انسان آ گیا تو ہر طرح کی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی۔ یہاں آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے پھر کھیتی باڑی شروع کی، تو وہاں جنت میں بغیر کسی مشقت کے نعمتیں کھاتے تھے، تو اب ہر نعمت مشقت سے ملتی ہے، پہلے بغیر مشقت کے جنت میں حاصل ہوتی تھی۔ تو یہ سب تکلیفیں شروع ہوئی ہیں نفس نافرمانی کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا پیغام انسان کے لیے ہے، جو فرما بردار رہے گا، نیک عمل کر کے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا ہم تمہیں دنیا میں بھیجیں گے، اور ہمارا جب پیغام آئے گا جو اس کے پیغام کی فرما برداری کرے گا اس کو ہم پھر جنت میں بلا لیں گے۔ جو ہمارے پیغام کو اپنے سینے لگا کے فرما برداری کرتا رہے گا، نیک و پرہیزگار رہے گا، ہم اس کو جنت میں پھر بلائیں گے، اور جو نافرمانی کرے گا پھر وہ نافرمانوں کی لسٹ میں ہی رہے گا۔ اس لیے یہ پیغام ہمارے لیے بھی ہے، ہمیں ضرور فکر کرنی چاہیے، نیک اعمال ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا ناراض ہوتی تو ہو جائے، لیکن رب کو ناراض نہ ہونے دے، رب کو ناراض نہ ہونے دے، رب کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ اطاعت و فرما برداری حضور علیہ السلام کی اتباع میں کریں۔ سرکار نے جس طرح ہمیں حکم فرمایا ہے زندگی گزارنے کا، اسی طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اٹھنا اسی طریقے سے، بیٹھنا اسی طریقے سے، نماز اسی طریقے سے، لین دین، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب اعمال سنت مصطفیٰ کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی تو جنت کی نعمتیں حاصل ہوں گی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر